السلام علیکم ناظرین، یونیورسل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثانیہ۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذکی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے سر لاک ڈاؤن کا آپ کی نظر میں کیا فائدہ ہوا لاک ڈاؤن ہونے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹی وی اسٹیشن کا کہ مجھے موقع دیا کہ اس بارے میں ہم کچھ بات کریں۔ اور یہ ہے کہ آج کل کرونا کے بارے میں تو بہت سے لوگ، سب لوگوں کو پتہ ہے، جو ڈاکٹر نہ بھی ہے نا، میڈیا نے اتنا ایڈورٹائز کیا اس مسئلے کو کہ سب لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں کہ بھئی کرونا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے بارے میں اسی طرح لاک ڈاؤن پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، یا لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے اسی طرح ہوا نہیں ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑی بہت اویئرنیس تو لوگوں کو آ گئی کہ یار یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب ہے آدمی کو، بندے کو گھر پہ رہنا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے، اس سے تھوڑی بہت آگاہی ہوئی ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ لوگ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو حقیقت میں گھر پہ رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کا انہوں نے مکمل جو ہے نا مطلب ہے اس کی حکم کی پاسداری کی ہے، اسی طرح ہوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کرونا کی کیا علامات ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کرونا کی جو بیماری ہے وہ کن لوگوں میں ہے؟ بالکل جی، کرونا اصل میں ہمارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کرونا کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ یہ ہماری زکام سے لے کے کامن کولڈ، زکام جسے جو ہمیں ہوتا ہے وہ بھی کرونا کی ایک قسم ہے، انفلوئنزا وہ بھی کرونا کی ایک قسم ہے۔ یہ کئی بیماریاں تھی، اس نے پہلے بھی تاریخ میں بڑی تباہی مچائی۔ 1898 میں ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں انہوں نے اس بیماری نے تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اسے مر چکے تھے، وہ بھی کرونا تھی۔ وہ سارس نام سے اس کو یاد کرتے تھے۔ یہ بھی کرونا کی ایک قسم ہے۔ کرونا کی بہت بڑی فیملی ہے۔ یہ ابھی ووہان میں کچھ اس طرح یہ نومبر دسمبر میں 2019 کے وہاں پہ ڈاکٹروں کے پاس کچھ ایسے پیشنٹ آ گئے جو عام انفلوئنزا یا زکام سے اس کی جو علامات تھے وہ مختلف تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو کوئی اور بیماری ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے پھر اس کو یہ کرونا بتایا کہ یہ سوال یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نزلہ جو ہوتا ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو نزلہ ہمیں ہو رہا ہے، فلو ہو رہا ہے، یہ کرونا کی وجہ سے؟ یہ پھر اس کو یہی بات ہے نا کہ پھر وہ کرونا کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے اس کی علامات کا آپ نے پوچھا ہے۔ علامات میں اس کی زکام ہے، بخار ہے، کانسی ہے۔ اس میں جو دو خاص چیزیں ہیں جو دوسرے میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو سانس چڑھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سانس چڑھتا ہے، سانس خراب ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے بالکل۔ یہ ہے اس کی ایک علامت جو بہت جلدی ہو جاتا ہے، 1-2 دن آپ کو بخار ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے تو فوراً۔ اس کے علاوہ 5ویں جو علامت ہے انوکھی قسم کی، جو دوسرے کرونا بیماریوں میں یا دوسرے جو پہلے زکام انفلوئنزا وغیرہ میں نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ اور سمیل، ذائقہ اور سمیل سونگنے کی، وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی سمیل نہیں آتی، اور ٹیسٹ آپ کسی چیز کی بھی ٹیسٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ کرونا کی ایک خاص علامات ہے۔ باقی زکام، کانسی، گلے کی خرابی اور یہ ساری چیزیں، بخار، تیز بخار، ہلکا بخار، مختلف لوگوں کو مختلف قسم کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جس طرح دوسرے زکام میں ہیں اسی طرح اسی میں بھی ہیں، لیکن ان میں یہ 2 چیزیں بالکل مختلف ہے کہ ٹیسٹ لیس، آپ کو ہر ایک چیز کا ٹیسٹ کا پتہ نہیں چلے گا، اور آپ کو کسی چیز کی سمیل نہیں آئی۔
اچھا ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ سر بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو علامات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، لیکن کھانسی ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا، اسمیل کسی چیز کی نہیں آئے گی، اگر آپ چیز کوئی کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا. بالکل یہی ہے، بالکل یہ دو چیزیں اس میں مختلف ہیں باقی چیزوں سے. باقی جو ہے نا زکام سے بھی وہی. اگر آپ کو نارمل زکام ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سونگھتے ہیں اس کی اسمیل آپ کو آتی ہے، لیکن اگر کرونا میں آپ کسی چیز کو اسمیل کرتے ہیں تو اس کی اسمیل آپ کو نہیں آتی، ایون کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. بالکل. اچھا سر، یہ ہمیں نزلہ اور زکام بخار ہوتا ہے، ہمیں کتنے دن بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کرونا ہے؟ کیا ہمیں فوراً یہ اصل میں اس کی انکیوبیشن پیریڈ ہر ایک بیماری کا ہوتا ہے. ایک بیماری آپ کو لگ گئی، اس کے لگنے کے درمیان اور آپ پہ اثرات اس کے ظاہر ہونے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹری زبان میں انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں. اس کی انکیوبیشن پیریڈ 3 سے 14 دن تک ہے. بعض لوگوں پہ جلدی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن 14 دن میں مطلب یہ ہے. اس لیے یہ سب سے خطرناک ہے کہ ان میں سے اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا ہو لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا. دوسرے کو آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ کو خود پتہ نہیں چلتا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اس پر ایسے گزرتا ہے کہ اس کو بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بہت معمولی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو یہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ بنیادی طور پر 14 دن ہے اور یہ اس کی خطرناک طریقہ. اچھا سر، ابھی یہ جو لاک ڈاؤن 2-3 دن سے بالکل نرم ہے، بالکل نارمل ہے، کھل رہا ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن بالکل کھل جائے اس کے بعد عوام اپنی حفاظت کیسے کرے گی، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی اویئرنیس اسی طرح جاری رہنی چاہیے. حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جب اس میں نرمی کرتے تو ساتھ ساتھ یہ بتاتے کہ یہ نرمی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یا کرونا کا خطرہ کم ہوا ہے یا کرونا ختم ہو گیا ہے، بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم جب کام نہیں کرتے، جب ہمارے لوگ محنت مزدوری نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹیوں پہ نہیں جاتے تو ان کا گھر چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اسی مجبوری کے تحت کھل رہے ہیں، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ خود جو لوگ مطلب ہیں جن کا گزارا ہوتا ہے ان کے لیے گھر پہ رہنا چاہیے. وہ لاک ڈاؤن کی نرمی کا فائدہ نہ اٹھائے. جن کا نہیں ہوتا ہے وہ احتیاط کے ساتھ آگے آئیں، کیونکہ ابھی تک کرونا ختم تو نہیں ہو رہا نا. آپ لوگ دیکھتے ہیں روزانہ کہ کرونا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیسے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اسے جو فوت کی ڈیتھس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ فائدہ ہو جائے گا. وہ تو جو لاک ڈاؤن ہے اس کے جب ختم ہونے کے باوجود اس کے بعد کیا نتائج ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں نا کہ اگر یہ ڈیزیز ختم نہیں ہوتا تو یہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے. جی بالکل. کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا، ہمارے لوگ تو اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہو تو سمجھتے ہیں کہ جب نرمی ہو گئی تو یہ تو ابھی خطرہ نہیں رہا. جی بالکل. تو یہ چیز اور بھی خطرناک ہے. یہ حکومت کو اسی طرح یکدم نرم نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرتا تو پھر وہی چیز جو میں نے پہلے بتائی کہ اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ نرمی ہم مجبوراً کر رہے ہیں، کرنی نہیں چاہیے لیکن ہم کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اپنے احتیاط بالکل رکھیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھی ہوگا لیکن اس طرح اس کی ایڈورٹائزمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لوگ نہیں سمجھتے. بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ تو کرونا کا خطرہ ٹل گیا تو پھر مطلب ہے انہوں نے وہ کی. تو اس سے زیادہ وہ جو ہے آج میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے لوگوں سے کہ لوگ جو ہے نا جس طرح مطلب ہے قید سے وہ کھول کے کہ بھئی مطلب ہے گلے مل رہے ہیں بازاروں میں یہ وہ. تو اسے یہ تو مطلب ہے دعویٰ دینا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے. جی بالکل. ہاں میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، ویسے کہنے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ ہر سیزن کی اپنی وائرسز ہوتی ہے. سردی کے موسم میں وائرسز زیادہ ہوتی ہے اور ان میں یہ زکام، انفلوئنزا، یہ کھانسی، یہ ساری چیزیں جو ہے وائرل انفیکشن یہ سردی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی اپنی اس کے لیے جراثیم کے لیے، یہ وائرس کے لیے ایک اپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ یہ زیادہ مطلب ہیں مؤثر ہوتے ہیں، زیادہ مطلب ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں. اس کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ یہ زیادہ ٹیمپریچر جب سیزن بدل جائے، گرمی کا سیزن آ جائے تو اس میں یہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر بیماریاں
موسم سرما کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بھی اس فیملی سے ہے جو سردی میں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن میں نے ابھی ایک نئی ریسرچ کے مطابق پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن میں آپ بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے, یقین ہے کہ یہ جتنی بھی گرمی بڑھے گی, یہ گرمی کے ساتھ, کیونکہ وائرس اگر کوئی اور بات ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے, یہ بھی ایک افواہ ہے. ایک افواہ نہیں ہے بلکہ بعض لوگ تو بڑی اس سے تاکید سے کہتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہاں ایک میں چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیا کوئی وائرس خود سے تیار کیا جا سکتا ہے ایسا؟ بالکل, یہ تو بایولوجیکل وار اس کو کہتے ہیں. اینتریکس جو ہے نا, مطلب ہے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے. اینتریکس ایک بیماری ہے بہت خطرناک, اس کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے لوگوں نے, بایولوجیکل وار کی, تو مطلب ہے اس پہ تو لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی امکان کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ دنیا والے جو لوگ ہیں نا, یہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ تیار ہو سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج کل بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, سائنس نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے. اچھا, یہاں میں ایک اور بہت اہم سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. جیسے آپ نے بتایا کہ نزلہ ہو گیا, کھانسی ہو گئی, یہ تو ہمیں سردی میں ہوتی ہے, لیکن گرمیوں کے موسم میں ہمیں فیور ہو سکتا ہے. تو کیا صرف فیور کی وجہ سے کرونا ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, وائرس کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہر وائرس کے لیے ایک اپٹیمم ٹیمپریچر ہوتا ہے. گرمی کے موسم میں بھی وائرل بیماریاں ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی اپٹیمم ٹیمپریچر وہ گرمیوں میں جب وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس وقت وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں, زیادہ پیدا ہوتی ہے. سردیوں میں جو ہوتی ہیں وہ سردیوں کی اس میں ہوتی ہیں. تو زکام کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یہ گرمیوں میں. نہیں سر, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں جو کرونا کی علامات ہیں اس میں سب سے جو زیادہ ہے وہ کھانسی اور زکام بخار کا بتایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو زکام نہیں ہوتا, آپ کو کھانسی نہیں ہوتی, صرف آپ کو فیور ہو رہا ہے, تو کیا ہم اس سے کرونا کی علامات بالکل ضروری نہیں ہے. اس کے 8 بڑے بڑے علامات ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہو. یہ امیونٹی ہماری جسم کی جو قوت مدافعت ہیں اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف بخار ہوتا ہے, اس کو کھانسی نہیں ہوتی, اس کو زکام نہیں ہوتا, اس کا گلا خراب نہیں ہوتا, اس کو صرف بخار ہوتا ہے. لیکن پھر اس میں بھی یہ 2 سائن ضرور ہوتے ہیں, یہ 2 سمپٹم سائن کہ ٹیسٹ کا اور یہ جو اسمیل کا, یہ مسئلہ اس میں بھی ہوتا ہے. اچھا, بخار کے ساتھ اس سے ٹیسٹ کا مسئلہ ہوگا, اسمیل کا. بالکل, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت یونیک کریکٹر ہے اس وائرس کی. اچھا ناظرین, جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو صرف فیور ہوتا ہے, آپ کو زکام نہیں ہوتا, آپ کو کھانسی نہیں ہوتی, لیکن صرف فیور کے ساتھ اگر آپ کو کسی چیز کا ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو اسمیل نہیں آ رہی, تو وہ بھی کرونا کی علامات ہیں. اچھا سر, یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے, آپ ہمارے ویورز کو بتاتے چلے کہ یہ کس طرح کے لوگوں پہ زیادہ اثر کرتا ہے, کیسے لوگوں پہ زیادہ جلدی اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ بالکل جی, اس کا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ہر بیماری کے لیے ایک قوت مدافعت ہے, ہر انسان کے جسم میں ہے. وہ قوت مدافعت بہت چھوٹے بچوں میں کم ہوتی ہے. جو بچہ جتنے بھی بڑھتا ہے وہ ساتھ وہ قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے. تو جوانی میں آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک اپٹیمم لیول پہ پہنچ جاتا ہے, میکسیمم لیول پہ. اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر بڑھاپے میں آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تو جتنی بھی عمر زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں میں کرونا کی وہ ہر ایک وائرس کے لیے, ہر ایک بیماری کے لیے اس میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. تو آپ یہ ہے کہ اسے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں میں اور بہت بوڑھوں میں اس میں زیادہ یہ جو ہے نا, لیکن اسی بیماری کی وجہ سے بالکل وہ ریشو بھی ڈسٹرب ہوئی ہے. جوانوں کو, بہت سے جوان لوگ, آپ نے وہ ڈاکٹر صاحب کا سنا ہوگا, کیا نام تھا, گلگت میں, جو مطلب ہے کرونا سے بالکل 20-22-24 سال کا لڑکا تھا, وہ مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی اسے فوت ہو گیا. تو یہ ایسی بھی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے
اس کی امیونٹی باہر سے تو جوان ہے لیکن ہو سکتا ہے اندر کی امیونٹی اس کی کم ہو, تو امیونٹی کا بیماریوں میں بہت بڑا رول ہے. اچھا سر, بہت سے ہمارے ناظرین, جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے, جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے, ہر انسان ہاسپٹل نہیں جا سکتا, ہاسپٹلس میں بھی ہمارے کافی رش ہے, اور وہاں تو کرونا وائرس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی انسان کسی کو نزلہ زکام بخار ہو رہا ہے تو وہ گھر میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ ٹیسٹ کیسے کر سکتے جی ہیں؟ ہاں, مطلب کیسے اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ ہمارے ملک میں پہلے سے انٹروڈیوس نہیں تھی, یہ تو اسی وجہ سے جب چائنا میں ہوا پھر دنیا میں پھیل گئی, پھر پاکستان میں بھی آ گئی, تو ہم نے بھی وہ کیٹس میٹس یہ پاکستان میں تیار نہیں ہوتے, پہلے سے تھے نہیں, تو یہ جو ہے نا مطلب چائنا سے یا دوسرے ممالک سے ہم نے وہاں سے امپورٹ کر دیے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم غریب ملک ہمارا غریب ہے, تو یہ ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکے, تو گورنمنٹ کے لیول پہ آئے تھے اور انہوں نے سر یہ تو ایک کرونا کٹ ہے نا جو ہاسپٹلس کو فراہم کی جاتی ہے, ہر بندے کو گھر میں یہ نہیں میسر ہوتی, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ گھر میں لوگ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کرونا وائرس ٹیسٹ کیسے کر لیں؟ جی ہاں, مطلب ٹیسٹ سے پہلے اگر آپ کو زکام کھانسی وغیرہ کی علامات ہیں تو ٹیسٹ خواہ ضروری بھی نہیں ہے. آپ یہ کر لے کہ اپنے جو ہے نا اس کے احتیاط شروع کر لے, مطلب ہے ماسک اور یہ ہاتھ واش کرنا, دوسروں سے دور رہنا, تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو نہ لگے. اگر کسی کی حالت بہت بگڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کی علاج موجود ہے. اسلام آباد میں پیمز میں ہوگا, یہ پرائیویٹ لیبارٹریز میں بھی آغا خان وغیرہ میں ہوتے ہیں, لیکن شاید وہاں پہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہے جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو ہے نا اس کا گورنمنٹ نے باقاعدہ انتظام کیا ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں. تو آج کل جو ہے نا انہوں نے عام معمولی سروسز جو بیماریوں کی ہے نا ان کو محدود کر دیا ہے, صرف کرونا کے پیشنٹ کو وہ اہمیت دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں نا, مثال کے طور پر آپ لوگ اسلام آباد میں ہیں تو آپ سیدھا پیمز میں رجوع کریں, یا پھر وہ دوسرے بڑے اسپتال اور کون سا ہولی فیملی ہے یا کوئی اور, وہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہیں, وہاں سیدھا جائیں, کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ اس کا ٹریٹمنٹ بالکل وہ انویسٹیگیشن ٹیسٹ وغیرہ یہ بالکل فری ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آخر میں آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کرونا سے وہ کیسے بچیں؟ لاک ڈاؤن اگر حکومت ختم کر رہی ہے, اس پہ قابو نہیں پا رہی, تو لوگوں کو کیسے اس سے بچنا چاہیے؟ میں تو یہی پیغام دوں گا کہ لوگ ابھی زیادہ احتیاط کریں, وہ سوشل ڈسٹینس رکھے, باہر نکلے تو ضرور ماسک پہنے, گھر واپس آئے تو ہاتھ مت دھویا کرے وہ صابن سے, اور ہاتھ دھونے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے. ہم اس طرح ہاتھ دھوتے ہیں نا, وہ اس طرح طریقہ نہیں ہے. ہاتھ کو اچھی طرح صابن سے اچھی طرح سے دھوئے, پیر اس کی ان جگہوں میں یہ وائرس رہتی ہے, یہاں پہ اسی طرح اور اسی طرح خوب, مطلب ہے وہ 20 سیکنڈ تک جو کہتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک آپ ہاتھ دھوئیں, یہ کرے. اور اگر زکام کھانسی ہو تو بالکل پھر زیادہ احتیاط کرے اپنے گھر میں کہ کسی دوسرے کو نہ لگے, کیونکہ آپ کو آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی, آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا, لیکن کوئی دوسرا بوڑھا ہوگا یا اس کی امیونٹی کم ہوگی یا بچے ہوں گے تو اس کو لگ جائے گی. یہ ہے. اور باہر بھیڑ میں اسی طرح ہی نہ جائیں جس طرح گورنمنٹ نے پہلے کہا تھا, یا مطلب ہے سوشل میڈیا پہ یا دوسرے ذرائع سے پرنٹ میڈیا پہ جو اس کی وہ ہدایات آ رہے ہیں نا, اسی پہ عمل آپ بھی کرنا چاہیے. اور جب تک یہ بالکل مکمل طور پر ختم نہ ہو اس وقت تک احتیاط کرنا چاہیے. مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جس کو کرونا ہے لیکن نہ اس کا ٹیسٹ ہوا ہے, اور نہ ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں کہ ہر بندے کی ٹیسٹ کر لے. حالانکہ قانون تو یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا سب کا ٹیسٹ آپ کر لیں, کہ بھئی دیکھ لے کہ بھئی کسی میں ہے تو اس کو سپریٹ کر لے, اگر ایک دن میں پورے پاکستان کر, لیکن یہ ممکن تو نہیں ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بہت سی وہ لوگوں کو اویئرنیس کی وہ ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ وہ احتیاط کسی لمحے بھی نہ چھوڑ. جی ناظرین, تو ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر ذکیم وزیر صاحب,
हरिपुर हॉस्पिटल में होते हैं। ये इन्होंने हमें बताई है कोरोना वायरस से कैसे बचें, कोरोना वायरस के अलामात क्या होती हैं। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें कोरोना से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिदायत दी। नाजरीन, हमारे पेज को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।